جاتی. اور تمہارے لکھیم پور میں کسان کو کچلنے والے منتری جی کے بیٹے 9 انسانوں کی ہتیا کرتا اپنی گاڑیوں میں، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں ڈلتی ہے. 5 دن بعد ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں، ان کو بیچارے کو جوڈیشل کسٹڈی میں ڈال دیتے. اور منتری جی کے بیٹے کسانوں کو رون دے کیونکہ منتری جی کے بیٹے ہیں، وہ ان کے لیے قانون ویوستھا شاید الگ ہے، لیکن نہیں. بھارت کا سمویدھان، بھارت کے آرٹیکل کا 14 نمبر کہتا اکوالٹی بیفور لا. منتری کا بیٹا ہو کہ ایک چائے بیچنے والے کا بیٹا ہو، اکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہے. لیکن کرپٹ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اور دھرم کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے. میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت دی گئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا کہ آپ نکل جائیے میدان میں اور لوگوں کو بتائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو کلمے کی، دھرم کی جانکاری دیجئے، عقیدہ صحیح ہو جائے، عقیدے کے بارے میں بتائیے. محمد رسول اللہ نکلے میدان میں، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سامنے رکھی تو چاروں طرف سے الغار ہونا شروع ہو گیا. کبھی کبھی آپ کو مکہ المکرمہ کے صحن میں آپ جب عبادت کرنے پہنچتے تھے تو آپ کے گردن پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، کبھی کبھی آپ کے گردن میں کپڑے ڈال کر ایسے گھمایا جاتا تھا، اور کبھی تو ابو جہل آپ کے سر کے اوپر اینٹ یا پتھر مار کر لہولہان کر دیتے تھے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا مہاپرش ہو جنہوں نے پھر بھی اتنے ظلم برداشت کر کے، اتنی ساری پریشانیاں برداشت کر کے، اتنے سارے تکلیفوں کا سہن کر کے انہوں نے ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ ان قوموں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھداری دے دے. یہ پاپ اور جرم نہیں ہے، یہ زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو، تمہاری کامیابی مقدر ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا. کچھ لوگ کہتے نہیں جناب محمد رسول اللہ نے تو 23 جنگیں لڑی، 23 غزوات میں آپ شامل ہوئے، آپ کے پاس 9 تلوار تھی. الزام لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ he was a very violent person، وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ کرورتا کے ساتھ ان کی زندگی تھی. بالکل غلط، کوئی بیس نہیں. آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے، محمد رسول اللہ نے 13 سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے. پاگل، مجنو، دیوانہ کہا جاتا تھا. یہ پاگل ہو گیا، مجنو ہو گیا، دیوانہ ہے، کوئی ان کی بات مت سنو. کہیں پر جاتے تھے اسلام کے پیغام کو لے کر، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ کا چرتر، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ تھا کہ کہا گیا شمبل گرام گکھیس براہ من ایسا کہا تمنا بھون وشنو یششا. بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ صادق امین 40 سال کے بعد جب نبوت دی گئی، محمد الرسول اللہ کا روب اتنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، شکل کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں سامنے جا کر مقابلہ کر پاؤں. پھر بھی ظلم و زیادتی کی. محمد رسول اللہ نے اپنے دھرم کا پرچار کیا، اپنے مذہب کو سامنے رکھا. مذہب کا پرچار کرنا آج کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ہمارے محمد رسول اللہ کا، قرآن کا، شریعت کا یہ پیغام ہم کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائیو، آج ہم کمزور کیوں پڑ گئے؟ آج ہم کمزور پڑ گئے. آج ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں پہلی بات تو دھارمک نالج کی جانکاری نہیں ہے. نوجوانوں کو بھی دھارمک، ہمارے مذہبی، اپنے مذہب کی جانکاری رکھنا آپ کے لیے نہایت ضروری.
اپنے دھرم کی جانکاری رکھنا نہایت ضروری. ایک لڑکا ہم سے پوچھتا ہے مہاراشٹر سے فون کر کے، مولانا عبداللہ صاحب آپ ہم کو سنسکرت میں اللہ کا نام، محمد رسول اللہ کا نام، محمد رسول اللہ کے ابا کا نام، ان کے بیٹوں محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کا نام، ان کے داماد کا نام. ہم نے کہا کہ بھائی ایک بات بتائیے، سنسکرت تو چھوڑو، آپ صرف یہ بتا دو محمد رسول اللہ کے دادی کا نام کیا ہے. آپ سنسکرت میں نہیں، آپ اردو میں بتا دیجئے، ہندی میں بتا دیجئے، عربی میں بتا دیجئے. محمد رسول اللہ کے دادی کا نام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دادا کا کیا نام ہے آپ کو معلوم ہے؟ دادا کا نام تو بتا دیا انہوں نے. ہم نے کہا دادی کا نام بتا دیجئے تو آپ کو پتا ہے. محمد رسول اللہ کے داماد کتنے تھے آپ کو معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ کے بیٹیاں کتنی تھی آپ کو معلوم ہے؟ سنسکرت چھوڑو، تم ہندی میں بتا دو، اردو میں بتا دو. انہوں نے کہا کہ مولانا وہ تو میں بتا ہی دوں گا لیکن آپ سنسکرت میں بتائیے. ہم نے کہا کہ بھائی سنسکرت میں کیا سرخاب کے پیر لگے ہوتے ہیں سنسکرت میں؟ ارے بھائی سنسکرت ایک بقدر ضرورت کہیں پر پروف دینا ہوتا ہے تو دیتے ہیں ہم لوگ. جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں تو یہ تقریریں وائرل ہوتی ہیں، یوٹیوب فیس بک کے ذریعے سے ہمارے غیر لوگ بھی سنتے ہیں، ان کو بھی کم سے کم پتہ چلے کہ اگر مسلمان دھارمک ہے تو ہی از نوٹ رانگ گوئنگ ٹو دا رانگ وے، وہ غلط راستے پر نہیں بلکہ دے آر آن دا رائٹ کنسپشن کانسیپٹ اینڈ فیتھ اباؤٹ گاڈ. وہ ایک اللہ کے بارے میں صحیح سوچتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے، کیونکہ ان کی کتابوں کی تعلیمات تو چھپائی گئی ہے نا، نہیں رکھتے نا سامنے. اگر رکھیں گے پول کھل جائے گا، اگر وہ رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں تو ان کی دادا گیری ہٹلری نہیں چلے گی نا، اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں وہ. تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ پہلے تو اپنے مذہبی تعلیم کے بارے میں بتاؤ نا، آپ کے مذہب میں، آپ کے اسلام میں. ہم نے کہا کہ ہاؤ مینی پلرز آف اسلام آر دیئر، اسلام کے کتنے پلر، مطلب اسلام کے کتنے استھمب ہیں، بنیاد اسلام، ارکان اسلام کتنے. انہوں نے کہا کہ مولانا ایمان ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا جھوٹ سے بچنا ہے. اب بتائیے. ہم نے کہا واہ بھائی واہ مولانا صاحب، چلے گا آپ سنسکرت میں پوچھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ کے بیٹیوں کے کیا نام ہے، محمد رسول اللہ کے نواسوں کے کیا نام ہے. ہم نے کہا واٹ از نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ، واٹ از نیڈ، کیا ضرورت ہے اس کی. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور ریلیجن، یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور صلاح، یو نیڈ ٹو ریلیجن اباؤٹ یور دھرم شاسترا، یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ یور religious authentic books, you need to educate about your last prophet, you need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept. ہم نے کہا آپ کو ضرورت ہے آپ کے عقیدے کے بارے میں جاننے کی، آپ کو ضرورت ہے آپ کے قرآن کے بارے میں جاننے کی. ہم نے کہا کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا قرآن میں تو 30 پارے. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اما یتساءلون کون سے پارے کا نام ہے، کون سے پارے کی شروعات ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. بولا مولانا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں کہ سنسکرت پڑھ رہے ہیں؟ بتائیے. اس کو یہی فرق نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ سنسکرت پڑھی جا رہی ہے. ہم نے کہا اما یتساءلون، یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، اٹس اے پارٹ 30 پارٹ آف دا قرآن. ارے 30واں پارہ ہے یہ پاگل. کیوں شوق بھی؟ بولا مولانا ہم کو شوق اس لیے ہوا، آپ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ میں کہیں سنسکرت پڑھتے، ہم کو شوق پیدا ہوا. ہم نے کہا کہ سنسکرت پڑھنے کا شوق اگر ہوا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ایک بات بتا دوں، سنسکرت پڑھو گے تو اس سے کچھ نہیں ملنے والا. قرآن پڑھو گے تو ثواب ضرور ملے گا. قرآن پڑھو گے تو اللہ ہدایت کے راستے کھولیں گے تمہارے لیے. تو therefore you have to recite and you have to learn, you have to remember about your Quran. دھارمک بنو، قرآن پڑھو، اپنے نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، اپنے پروفٹ محمد کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. آج ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے. میرے بھائیو، اپنے بچوں کو اپنے مدرسوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اپنے دھرم کے بارے میں ان کو جانکاری دیں. پہلے دھرم ہے، پہلے مذہب کی تعلیم ہے،
تب جا کر ہم اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیں، ان کو دنیاوی تعلیم دیں تو کوئی دقت نہیں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو دھارمک بنائیے، اپنے بچوں کو مذہبی بنائیے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو آپ جواب دیجئے، ان کو کہیے کہ بھارت کا سمویدھان کا وی دا پیپل آف انڈیا پریامبل میں نرپیکش دیش کہا گیا۔ ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر، ہمارا یہ ملک پوری دنیا کے اندر، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جمہوری ملک کی اٹس مدر، یہ ماں ہے، لوک تنتر کی ماں ہے ہمارے بھارت۔ اور اسی بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے کہ تم دھارمک بن سکتے ہو، تم مذہبی بن سکتے ہو۔